ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سامنے والے کی کوئی بہت بری اور غلط چیز ہے، ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے، تھوڑا اس پر سوچنا چاہیے، تھوڑی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا تو لوگ سمجھنے لگ گئے پتہ نہیں کیسے وہاں پہنچ گیا، جانے یہ خوشامد کرتا ہے، جانے یہ کیا کرتا ہے، نہ جانے کون سی ایسی بات ہے جو وہاں تک چلا گیا۔ ہماری سوچوں کی کمزوری، ہمارے لب و لہجے کی وہ تھکاوٹ، اور ہمارے وہ ٹوٹتے بکھرتے اور کمزور پڑتے جملے وہ معاشرے کے اندر بری سوچوں کو رواج دیتے ہیں۔ بلکہ ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کر، بلکہ ہم اپنے دوستوں میں بیٹھ کر جو چیز ہمارے ذہن کی اختراع ہے کہ بری ہے، ابھی طے بھی نہیں ہوا کہ بری ہے، ہم لوگوں کے بیچ بیٹھ کر اس کی اشاعت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، جس خبر کی ہمیں خود پوری تحقیق نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے، اس کی تحقیق ہی نہیں کرتا۔ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی کہ سنی سنائی بات کو اس نے آگے بیان کر دیا، اس نے یہ خیال ہی نہ کیا، یہ بہت کافی ہے اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے۔ حضرت ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں ان کا ذکر بڑے والہانہ انداز میں فرمایا۔ حضرت ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ سے دو درویش کہیں دور سے ملنے آئے، دو درویش۔ وہ جب ملنے کے لیے آئے تو لوگ ان گھر آ کے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کہاں ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ بادشاہ کے پاس گئے ہوئے، بادشاہ کے پاس۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس اور درویش چلا گیا۔ اگر درویش بادشاہوں کے پاس جب تک رہے اور بادشاہوں کا جب تک، ہاں درویش ذاتیات کے لیے نہ جائے، لالچ کے لیے نہ جائے، حرص ہوس کے لیے نہ جائے، لیکن اگر اصلاح احوال کے لیے بادشاہوں کا درویشوں سے رابطہ رہتا ہے تو بادشاہ بھی ذرا بگڑنے سے بچے رہتے ہیں، وہ بھی ذرا بگڑنے سے بچے رہتے ہیں۔ وہ اگر اولیاء سے، صوفیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے روابط میں رہتے ہیں تو وہ بھی بہت حد تک نرم رہتے ہیں۔ کہا جی بادشاہ کے پاس گئے، تو وہ دونوں درویش کہنے لگے چھوڑو، یہ بھی کوئی فقیر ہے، تو بادشاہ کے پاس گیا ہوا ہے، کیا حاجت تھی جانے کی، کیا ضرورت تھی، کیوں گیا ہے؟ کہتے ہیں بہت ساری باتیں ہم نے کی آپس میں اور ایک لمبا چوڑا مضمون ڈسکس کر لیا کہ کہاں آ گئے، جو شخص خود بادشاہوں کے پاس جاتا ہے ہمیں کیا دے گا، چھوڑو ہم ملتے ہی نہیں۔ تو ان دو درویشوں میں سے ایک کی جیب کسی وجہ سے پھٹی ہوئی تھی، اس نے سوچا کہ میں درزی کی دکان، پرانا دور تھا، میں درزی کی دکان پہ جاتا ہوں اور اپنی جو جیب ہے اس جیب کو ذرا صحیح کروا لیتا ہوں۔ وہ درزی کی دکان پہ چلا گیا، کینچی بڑی قیمتی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو درزی کی کینچی گم ہو گئی تھی، وہ چور تلاش کر رہا تھا، اور عین اس وقت جب کوئی اس کی دکان پہ نہیں تھا وہ دو درویش پہنچ گئے، تو جیسے ہی کہا یہ ہماری جیب ٹھیک کر دو، تو اس نے کہا میرے چور مل گئے، اور یہی لوگ ہیں جن کو میں ڈھونڈ رہا تھا، یہی ہیں جن کو کبھی نہیں دیکھا۔ گرفتار کیا، بات آگے بڑھی، اور انہوں نے بڑا کہا کہ بھئی ہم تو مسافر ہیں، ہم تو کسی سے ملنے آئے تھے، تو یہ جیب پھٹی تھی تو تم سے صحیح کروانے آ گئے اور تم ہمیں گرفتار کر رہے، پکڑ کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو جناب ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو ان کے چہرے دیکھ کے کہنے لگے بادشاہ سے کہ بادشاہ اس طرح کے لوگ چور تو نہیں نہ ہوتے، ان کے چہرے، ان کا لب و لہجہ دیکھو، ان کی خوبصورتی دیکھو، اس طرح کے لوگ چور تھوڑی ہوتے۔ بادشاہ کہنے لگا حضرت آپ جس مقام پہ فائز ہیں، اگر آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، فوراً انہیں چھوڑ دو، ان کا اکرام بھی کرو، اعزاز بھی کرو، کھانا بھی دو۔ چھوڑ دیا، کھانا بھی دیا، بڑے خوش ہوئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابو عبداللہ عفیف ان کے قریب گئے اور جا کے کہنے لگے میاں اگر میرا بادشاہ سے تعلق نہ ہوتا تو آج تمہیں آزادی کیسے دلواتا؟ ایک جھوٹے مقدمے میں تم الجھ گئے تھے، اگر میرا رشتہ نہ ہوتا تو تمہیں کیسے آزاد کراتا؟ تم نے بدگمانی کر لی، برا سوچا اور اپنی سوچ کو اتنا منفی کیا، تو اچھا سوچیں۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے اس مضمون میں، آخر میں جو بڑی سمجھنے والی ہے، اس کو بھی ضرور سمجھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بدگمانی سے بچنا ہے، بری سوچ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کسی کو بری سوچ کا موقع بھی نہیں دینا، کسی کو برا سوچنے کا موقع۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو حضور کے ساتھ حضرت صفیہ تھی یا ازواج مطہرات میں سے کوئی،
حضور کی زوجہ تھی، تو جب حضور ان لوگوں کے قریب سے گزرے تو محبوب واپس لوٹے اور ان سے کہا کہ میری زوجہ ہیں، یہ میری زوجہ ہیں۔ یہ کہہ کے محبوب چلے گئے تو واپسی پہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا کہا؟ تو محبوب نے فرمایا کسی کے دل میں بھی خیال آ سکتا ہے، اور تمہارے قریب دو یہودی بھی کھڑے تھے، وہ بھی کچھ سوچ سکتے تھے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ کوشش فرمائیں کہ کسی کو موقع بھی نہ ملے، کوشش کریں کہ بدگمانی کا موقع نہ دیں۔ ہم نے بدگمانی کا موقع نہیں دینا۔ کوشش فرمائیں کہ جو ہم معاملات کر رہے ہیں ان کو تھوڑا صاف رکھیں، تھوڑا واضح رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید نے کہا کہ مسجد میں چراغ جلانا ہے روشنی کے لیے یا لالٹین جلانی ہے، تو وہ اس زمانے مٹی کا تیل جلایا جاتا تھا، تو وہ ارنڈی کا تیل لے کے آئے جس میں بدبو نہیں ہوتی تھی، اور مٹی کا تیل چونکہ ظاہر ہے بدبو ہوتی ہے، مسجد میں جلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے وہ جب تیل جلا دیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اب جو یہاں نماز پڑھنے آئے گا وہ یہی سوچے گا نا کہ امام احمد رضا کے ادارے میں اور مسجد میں بھی مٹی کے تیل سے ہی لالٹین جل رہی ہے، اب تم تو ارنڈی کا تیل لائے ہو، اب لوگوں کو تو نہیں نا پتا اس میں ارنڈی کا تیل، اب یہاں کھڑے ہو جاؤ، جب نمازی اندر آتے جائیں تو انہیں بتاتے جانا کہ مٹی کا تیل نہیں ہے، مٹی کا تیل نہیں ہے۔ کوئی اس سے دلیل پکڑ کے اپنی مسجد میں جا کر کے مٹی کا دیا جلا لے گا مٹی کے تیل کا، اور وہ جائز نہیں ہے، بتاتے جاؤ لوگوں کو، کوشش کرتے جائیں، کوشش کریں کہ جو چیزیں ہوں ان کو کلیئر کیا جائے تاکہ اپنوں میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو، کوشش کریں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تو کوشش انسان اپنی پہنچ کے مطابق کرے گا نا۔ اب وہ آدمی جو سامنے بیٹھا ہے وہ کسی چیز کو کس رنگ میں لیتا ہے، کس انداز میں لیتا ہے، کس طریقے میں لیتا ہے، یہ اس کی اپنی بات ہے۔ باتیں دو ہی ہیں، بات ایک ہی ہے، کوئی اس کو مثبت لے لے یا اس کو منفی لے لے۔ ہم لوگ اکٹھے گئے تھے اور ہم نے کھانا کھایا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اکٹھے گئے تھے اور فلاں آدمی کے ذمہ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے جو ہے وہ کھانے کا خرچ اٹھا لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بڑی محبت ہے یار دوستوں، جب بھی جاتے ہیں اکٹھے ہی جاتے ہیں تو بات کو منفی بھی لیا جا سکتا ہے، مثبت بھی لیا جا سکتا ہے۔ اچھا سوچیں گے، سوچے صحت مند ہوں تو معاشرے صحت مند ہوتے ہیں، سوچے صحت مند ہوں تو انسانوں کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، انسان دوسروں کے بارے میں جتنا اچھا سوچتا ہے محبتیں فروغ پاتی ہیں، پیار بڑھتا ہے۔ جب بھی کسی کو دیکھیں دوست سمجھ کے، پیارا سمجھ کے، اپنا سمجھ کے دیکھیں، یوں سمجھیں کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑا خیر والا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، اس سے اچھائیاں پھیلیں گی اور معاشرے میں خوبصورتی پھیلے گی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔